بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا ما ھذا کے ذریعے سے اگر سوال کیا جائے گا تو اس کا جواب کس طریقے سے دیا جائے گا، اور اگر من ھذا کے ذریعے سے سوال کیا جائے گا تو اس کا جواب کس طریقے سے دیا جائے گا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو مشق کرائیں گے ذالکہ کی۔ ھذا کے معنی ہوتے ہیں یہ، قریب میں کوئی چیز ہے، پاس کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو ہم اسے ھذا کہہ کر بولیں گے، ھذا یہ، جیسے ہم نے کہا تھا ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ اب ہم ذالکہ کی مشق کرائیں گے۔ ذالکہ کے معنی ہوتے ہیں وہ، دور کی کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے جب ہم بولیں گے تو ہم اس کے لیے ذالکہ کا استعمال کریں گے۔ جیسے اگر یہ کرسی دور رکھی ہو تو ہم اس کے لیے یوز کریں گے ذالکہ کرسی، اور اگر سوال کیا جائے گا تو کہا جائے گا ما ذالکہ، ما ذالکہ وہ کیا ہے، ما ذالکہ وہ کیا ہے، اور من ذالکہ وہ کون ہے۔ من ذالکہ وہ کون ہے، ما ذالکہ وہ کیا ہے۔ تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ سوال ہے ما ذالکہ۔ ذالکہ میں ایک بات خاص طور پر قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ ذالکہ جب ہم لکھیں گے تو عربی میں اس کے بعد الف نہیں لکھا جاتا اور کھڑا زبر بھی نہیں لگایا جاتا۔ عربی میں تو زیر زبر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں زیر زبر لگا دیے جاتے ہیں تاکہ ہم پڑھنے میں غلطی نہیں کریں، لیکن جب انسان عربی جان لیتا ہے، قواعد جان لیتا ہے، گرامر جان لیتا ہے، تو پھر وہ زیر زبر لگائے بنا بھی درست طریقے سے عربی الفاظ کو اور عربی کے جملوں کو سمجھ لیتا ہے۔ اب جیسے ذالکہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں ذالکہ نہیں پڑھیں گے، لکھا اسے اسی طریقے سے جائے گا لیکن پڑھا جائے گا ذالکہ۔ تو جب بھی آپ کے سامنے یہ لفظ آئے گا آپ اسے ذالکہ ہی پڑھیں گے، ذالکہ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو ما ذالکہ یا کہہ لیں من ذالکہ۔ تو ما ذالکہ یعنی وہ کیا ہے، من ذالکہ وہ کون ہے۔ اب ہم آپ کو جملوں کی مشق کرائیں گے اور ایسے جملے بنائیں گے جس میں ھذا جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے وہ بھی آئے گا اور ذالکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی مشق بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو کچھ نئے الفاظ بھی ہوں گے اس میں اور کچھ پرانے الفاظ بھی ہوں گے۔ آنے والی مثالوں میں جو نئے الفاظ ہم استعمال کریں گے ان کو میں لکھ دیتا ہوں اور ان کے معنی بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ ہم پریکٹس میں چیزوں کو سمجھیں گے۔ جیسے نیا لفظ ہے جو آج ہم جانیں گے، سکرن، 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 سکرن یعنی چینی، شکر، سگر، سکرن، سکرن۔ دوسرا لفظ ہے ملحن، ملحن، ملحن۔ ملحن کے معنی ہوتے ہیں نمک، تو ایک طرف چینی ہے دوسری طرف نمک ہے۔ حصان، 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 حصان کے معنی ہوتے ہیں گھوڑا، گھوڑے کو عربی میں حصان بولتے ہیں۔ حمار، 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 حمار کے معنی ہوتے ہیں گدھا، جس کو انگلش میں ڈونکی بولا جاتا ہے۔ حصان، حمار یعنی گھوڑا اور حمار یعنی گدھا۔ رزن،
رزن یہ پہلے بھی آ چکا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں چاول، رزن یعنی چاول۔ عدسن یہ نیا لفظ ہے، اسے آپ جان لیں، نوٹ کر لیں۔ عدسن کے معنی ہوتے ہیں دال، عدسن یعنی دال۔ قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے، سورہ بقرہ میں وعدسیہا۔ مطبخن، مطبخن آپ اس کے معنی جان چکے ہیں پچھلے ایپیسوڈ میں، یاد کیجئے، ہم نے اس کے معنی بتائے تھے کچن۔ مجلسن، مجلسن یعنی بیٹھک، گھر میں جو ایک کمرہ ہوتا ہے یار دوستوں کے بیٹھنے کے لیے یا کسی بھی ملنے جلنے والے کے لیے، جس کا ایک دروازہ اندر ہوتا ہے ایک دروازہ باہر ہوتا ہے، تو اسے عربی میں مجلسن بولتے ہیں۔ مجلسن یعنی بیٹھنے کی جگہ، بیٹھک۔ اگلا لفظ ہے رمان، 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 رمان کے معنی ہوتے ہیں انار، جو ایک پھل ہے، انار کو بولتے ہیں عربی میں رمان۔ یہ لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ برتقال، برتقال، برتقال اس کے معنی ہوتے ہیں اورنج یا سنترا۔ رمان انار، برتقال سنترا۔ اگلا لفظ ہے کأسن، کأسن، کأسن اس کے معنی ہوتے ہیں گلاس، گلاس بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور کپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے صحن، صحن، صحن کے معنی ہوتے ہیں پلیٹ، صحن یعنی پلیٹ۔ اگلا لفظ ہے ماء، ماء اس کے معنی آپ جانتے ہی ہیں، ماء یعنی پانی، قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ دوسرا لفظ ہے عصیر، یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہے، اسے آپ اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں۔ عصیر، عصیر، عصیر کے معنی ہوتے ہیں جوس، جوس۔ اگلا لفظ ہے عسل، عسل، عسل یہ لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں شہد، شہد کو عربی میں عسل بولتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے خل، خل، خل یعنی سرکہ، خل سرکے کو کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے عصفور، عصفور، عصفور یعنی چڑیا، برڈ۔ غراب، غراب، غراب یعنی کوا۔ اگلا لفظ ہے بطیخ، توئے پر تشدید ہے، بطیخ، بطیخ اس کے معنی ہوتے ہیں تربوز، تربوز کو عربی میں بطیخ کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے شمام، 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 شمام خربوزے کو کہتے ہیں، شمام یعنی خربوزہ۔ اگلا لفظ ہے موزن، 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 موزن یعنی کیلا، کیلے کو عربی میں موزن کہتے ہیں۔ یہ لفظ بھی آپ کے لیے نیا ہے، آپ اسے نوٹ کر لیں اور اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ عنب، عنب، عنب یعنی انگور، انگور کو عربی میں عنب بولتے ہیں۔ موزن کیلا، عنب یعنی انگور۔
کلبن، کلبن، کلبن یعنی کتا، ڈاگ۔ دوسرا لفظ ہے قطن، قطن، قطن یعنی بلی، کلبن یعنی کتا، قطن یعنی بلی۔ خبزن، خبزن، خبزن اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، روٹی کے معنی میں آتا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے ادامن، 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 ادامن سالن کو بولتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہم نے دو دو لفظ جوڑے جوڑے ہم نے یہاں پر لکھے ہیں۔ اب آئیے اس کو ہم جملے میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اسے اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہے، اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا ہے، اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے، تو آپ کو جملے بنانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، دو پارٹ ہوتے ہیں۔ دوسرا پارٹ ہم نے یہاں لکھ دیا ہے۔ پہلے پارٹ میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو یا تو ھذا کا اضافہ کرنا ہے یا پھر ذالکا کا۔ کسی بھی لفظ سے پہلے آپ ذالکا لگا لیں، جیسے ذالکا سکرن، تو آپ کا جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور کسی بھی لفظ سے پہلے آپ ھذا لگا سکتے ہیں، تب بھی آپ کا جملہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم اس وقت کریں گے یہ کہ ایک لفظ سے پہلے ھذا لگائیں گے اور دوسرے لفظ سے پہلے ذالکا لگائیں گے۔ اس طریقے سے ہمارے دو جملے بن جائیں گے، اور دونوں جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہم واو کا استعمال کریں گے۔ واو کے معنی ہوتے ہیں اور۔ تو آئیے اب ہم جملے کی اسٹارٹنگ کرتے ہیں، اور واو لگا کر جب ہم دو جملوں کو آپس میں جوڑیں گے تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بڑے جملے کا جو ہیزیٹیشن ہے وہ آپ کے دل سے نکل جائے گا۔ پھر آئندہ آنے والے دروس میں، آنے والے ایپیسوڈ میں آپ بڑے بڑے جملے بنانے سے بھی نہیں گھبرائیں گے۔ تو آئیے یہ سکر یعنی چینی، شکر۔ اب اس سے پہلے ہم ھذا بڑھا دیتے ہیں، ھذا سکرن، ھذا سکرن، یہ چینی ہے، یہ شکر ہے۔ پھر اس کے بعد واو ہم نے بڑھا دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے ذالکا لکھ دیا، ذالکا۔ یاد رکھیں جو واو ہوتا ہے اسے آنے والے جملے سے ملا کر لکھتے ہیں۔ ھذا سکرن وذالکا ملح، تو معنی کیا ہوگا یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ھذا سکرن یہ چینی ہے، وذالکا ملح اور وہ نمک ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ ھذا اور ذالکا کا اضافہ کرتے جائیں اور آپ کا جملہ ایک دم ریڈی ہے۔ یہاں بھی ہم ھذا بڑھا لیں اور یہاں پر ذالکا، ذالکا سے پہلے واو، ٹھیک ہے۔ ھذا رمان، یہ انار ہے، وذالک برتقال اور وہ سنترا ہے۔ ھذا رمان وذالک برتقال، یہ انار ہے اور وہ سنترا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہاں بھی رکھتے جائیں۔ ھذا عصفور وذالک غراب، تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے جملے بنانے کا پیٹرن کیا ہوگا۔ آئیے اب ہم مشق کراتے ہیں۔ بار بار ھذا اور ذالکا لکھنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہر جگہ پہلے ھذا لگا لیں، بعد میں ذالکا لگا لیں، یا آپ پہلے ذالکا بھی لگا سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک کی بات نہیں ہے، اور بعد میں ھذا لگا سکتے ہیں۔ پھر اسی حساب سے آپ کا میننگ بدل جائے گا، چینج ہو جائے گا۔ ھذا سکر وذالک ملح، یا یوں کہہ لیں ھذا سکر وذالک ملح، یہ چینی ہے اور وہ نمک ہے، یہ سگر ہے وہ سالٹ ہے۔ ھذا رمان وذالک برتقال، ھذا عصفور وذالک غراب،
ھذا عصفور یہ چڑیا ہے، وذالک غراب اور وہ کوا ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ باقی الفاظ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ھذا حصان وذالک حمار، گھوڑا آپ کے پاس کھڑا ہے، آپ کے نزدیک کھڑا ہے اور گدھا تھوڑے فاصلے پر ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں ھذا حصان وذالک حمار، یہ گھوڑا ہے اور وہ گدھا ہے۔ ھذا حصان وذالک حمار۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں ھذا رز وذالک عدس، یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ھذا رز وھذا عدس، ذالک رز وذالک عدس، کسی بھی طریقے سے آپ جملہ بنا سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر ھذا اور ذالکہ کا ہی استعمال کریں گے تاکہ آپ کی جو پیچھے سبق میں آپ نے پڑھا تھا وہ بھی تازہ ہو جائے اور نئی چیز جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی بھی اچھی طریقے سے پریکٹس ہو جائے۔ ھذا رز وذالک عدس، یہ چاول ہے اور وہ دال ہے۔ ھذا مطبخ وذالک مجلس، یہ کچن ہے اور وہ بیٹھک ہے۔ ھذا مطبخ وذالک مجلس۔ ھذا کأس وذالک صحن، ھذا کأس وذالک صحن، یہ گلاس ہے۔ ھذا کأس وذالک صحن، صحن یعنی پلیٹ۔ ھذا ماء وذالک عصیر، یہ پانی ہے اور یہ جوس ہے۔ ھذا ماء وذالک عصیر، ھذا طعام وذالک شراب۔ اسی طریقے سے ھذا عسل وذالک خل، ھذا عسل وذالک خل، یہ شہد ہے اور وہ سرکہ ہے۔ ھذا بطیخ، ھذا بطیخ وذالک شمام، یہ تربوز ہے اور وہ خربوزہ ہے۔ ھذا بطیخ وذالک شمام۔ ھذا موز وذالک عنب، ھذا موز وذالک عنب، یہ کیلا ہے اور وہ انگور ہے۔ ھذا کلب وذالک قط، ھذا کلب وذالک قط، یہ کتا ہے اور وہ بلی ہے۔ ھذا خبز وذالک ادام، ھذا خبز وذالک ادام، یہ روٹی ہے اور وہ سالن ہے۔ تو یہ کچھ الفاظ تھے جن کو لے کر ہم نے ذالکہ کے ذریعے سے جملے بنانے کی مشق کی۔ اسی طریقے سے مزید الفاظ جو پچھلے سبق میں گزر چکے ہیں ان کو لے کر بھی آپ اچھی طرح سے مشق کر سکتے ہیں۔ جیسے من ذالکہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذالکہ طبیب ذالکہ مہندس، یا کہہ سکتے ہیں ھذا طبیب وھذا صیدلی، یہ طبیب ہے یعنی ڈاکٹر ہے اور یہ میڈیکل والا ہے۔ ھذا مہندس، یہ انجینئر ہے، وذالکہ طبیب، اور وہ ڈاکٹر ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں ھذا مدیر وذالکہ امین، یہ مینیجر ہے، مدیر ہے اور وہ سیکریٹری ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں ھذا کہربائی وذالکہ سباک، یہ الیکٹریشین ہے اور وہ پلمبر ہے۔ ھذا حلاق، یہ بال کاٹنے والا ہے، وذالکہ رسام، اور وہ پینٹر ہے۔ حلاق یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، اس کو نوٹ کر لیں، حلاق یعنی بال کاٹنے والا، اور رسام یعنی پینٹر۔ ھذا حلاق وذالکہ رسام، یہ حلاق ہے اور وہ آرٹسٹ ہے۔ اسی طریقے سے ہم کسی کا نام بھی یہاں پر رکھ سکتے ہیں، جیسے کہیں گے ھذا زید وھذا حامد، ھذا طالب وھذا مدرس، آپ کہہ سکتے ہیں یہ زید ہے، یہ حامد ہے، وھذا خالد وھذا محمود وھذا حمود وھذا خبیب وھذا
اسماعیل وہذا ابراہیم، جو بھی نام ہے آپ وہاں پر لگا کر جملے بنا سکتے ہیں۔ ھذا طالب وھذا مدرس، ذالک معلم وذالک مدرب۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم اور جملے بنانے کے طریقوں کو سیکھیں گے۔ انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔